تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں ہے کتنا فائدہ تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں ولیوں کو چھوڑ کر ہم اللہ والے ہیں، قبر میں سوتے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو یہ کہتے ہیں ولیوں کو چھوڑ کر ہم اللہ والے ہیں، قبر میں سوتے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوتے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ سارا من میں ایک بار خواجہ پاک کے نام بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ، اور مچل کر بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے۔ حضرت توجہ ہے، واپس سے بولو آپ لوگ بھی سبحان اللہ۔ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے۔ یہ اس وقت میرے مصطفیٰ کی عطا ہے جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے۔ رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کریں گے یہ آقا کی توصیف کیسے؟ رضا نے بیاں کی ہے تاریخ جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے۔ ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو۔ وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت کی سعادت کی جانتا تھا، دلوں میں محبت کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا۔ رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے جلے سندو برباد ہے، بغیر آمود عالمی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی۔ ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، لگے گا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ دیر بولا لیکن بہت آہستہ سے بولا سبحان اللہ، اور دونوں ہاتھوں بنا کر بولو سبحان اللہ۔ بہترین خطیب سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، شاید بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، بلال رضا سنبھلی سے آپ سن لیں ایک بار اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ پتہ ہے کرم ہے اس کا، حضرت پتہ ہے، مولانا ذیشان اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، کرم ہے اس کا، ماشاءاللہ کرم ہے اس کا، پتہ ہے درے خیر الورا ہے، پتہ ہے درے خیر الورا ہے، پتہ ہے کرم ہے اس کا، پتہ ہے درے خیر الورا ہے، پتہ ہے اور مرض بر جائے، مرض بر جائے تو زمزم پلاؤ، اس میں شفا ہے، پتہ ہے مرض بر جائے تو زمزم پلاؤ، اس میں شفا ہے، پتہ ہے اس میں شفا ہے، پتہ ہے۔ اور نظامت جو کرتا ہے بلال رضا، نظامت جو کرتا ہے بلال رضا، وہ سنبھلتا ہے، پتہ ہے نظامت جو کرتا ہے بلال رضا، سنبھلتا ہے، پتہ ہے سنبھلتا ہے، پتہ ہے۔ آئیے حضرات میں بہترین خطیب سے آپ کی ملاقات کرا دوں، جس سے میری گزارش جائیے خطیب اہل سنت ناصری مسلک اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت نپاسی قوم و ملت حضرت علامہ حضرت جناب مولانا ذیشان اشرفی صاحب قبلہ بدایونی سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں۔ سارا من میں ایک بار زوردار نعرہ کے ساتھ حضرت کا استقبال کرے، خاموشی کو چھوڑے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف لہرائے اور نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نوبت پر جناب افروز طالبان علوم نبویہ عامی زبان احترام خوبصورت ہنسی اور انداز میں سننے اور بیٹھنے والے سنی احباب خاموش گوشے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا گنبد خضرا میں آرام فرما آقا و مولا تاجدار حرم نوبہار شفاعت بزم نوشہ جنت حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. حاضرین گرامی قدر، آپ نے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سماعت فرمایا جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے فرمایا. اب آئیے مجددین ملت الشاہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آقا کریم علیہ السلام کے اس عظیم موضوع پر جب نظر پڑتی ہے تو بریلی کا تاجدار ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پکار اٹھتا ہے، وہ سرور کشور سالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور سالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما وہ عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور فرمایا کہ تبارک و تعالی شان تیری تجھی کو زیبا یہ بے نیازی، تبارک و تعالی یہ شان تیری تجھی کو زیبا یہ بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے.
सुभान अल्लाह। कहीं तो जोशे लन तरानी, कहीं तकादे विसाल के थे। और हजरत मौलाना हसन रजा खान फादले बरेलवी ने क्या कहा कि बना आसमा मंजिले बने मरियम, बना आसमा मंजिले बने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना, गए लामका ताजदारे मदीना। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, बिला शक व शुबा, बिला खौफ व खतर आज हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अजीम मौजज़े की झलक आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिस मौजज़े को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जमीन पे ही नहीं, आसमान पे ही नहीं, बल्कि सातों आसमान पार करके इसरा की रात में रब्बे कायनात से मुलाकात करके दुनिया को जो मौजज़ा दिखाया उसे 5 लफ्जों के मजमूए में मेराज कहा जाता है। उसे मेराज कहा जाता है। अगर दुनिया ऐसे मेराज को समझना चाहे कि ये मेराज है क्या चीज, मेराज कहते कैसे हैं, तो हम कहेंगे अगर तुम नहीं जानते तो आओ उन लोगों की तरफ जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर तुम नहीं जानते किसी चीज के बारे में तो आओ उन लोगों की तरफ जो जानते हैं उस चीज के बारे में। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम पूछो जानने वालों से, अगर तुम नहीं जानते और अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस अजीम मौजज़े से नवाजा। ये अजीम तरीन मौजज़ा जिसका दुनिया इनकार करती है। जब रब्बे कायनात का और महबूबे अकबर 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का इज़हार फरमाता है तो रब तबारक व तआला मुश्ताक़ दीदार महबूबे खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इरशाद फरमाता है कि ऐ जिब्राइल, दुनिया के तमाम लोगों में यह ऐलान फरमा दो, जन्नतों को सजा दिया जाए, आसमानों को सजा दिया जाए, आसमानों में फरिश्तों की कतार लगा दी जाए, सातों आसमान को सजा दिया जाए। आज तन्हा रब तबारक व तआला अपने महबूब हबीब के दरबार को बुलाने वाला। कद्र अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और अर्श पर बुलाकर मेअराज से नवाजा। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मेअराज का तज़किरा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मक्का जैसे संगलाख जमीन पर जब बयान किया, उन संगलाख पत्थरों पर जिंदगियां बसर करने वालों के लोगों के सामने जब बयान किया तो जहन्नमियों के सरदार अबू जहल ने कहा कि हम नहीं मानते इस बात को। क्या कोई बंदा आने वाहिद में मस्जिद अक्सा से मस्जिद अक्सा तक जा सकता है? क्या कोई बंदा मस्जिद अक्सा से पहले दूसरे तीसरे हत्ता के 7वें आसमान पर जा सकता है? क्या तन्हा कोई बंदा आने वाहिद में जन्नत की सैर कर सकता है, 7वां आसमान की सैर कर सकता है, जहन्नम में जहन्नमियों को जलते हुए देख सकता है? क्या सिदरतुल मुंतहा पे जा सकता है? क्या सिदरतुल मुंतहा को पार कर कर लामका में जा सकता है? क्या दीदार हकीक इलाही कर सकता है? मैं नहीं मानता। अबू जहल ने इनकार कर दिया। जितने अबू जहल के साथ वाले थे वो सब साथ हो गए। हम कहने लगे हाँ, अगर अबू जहल ने मना कर दिया तो हम नहीं मानते। लेकिन यहीं पर सदाकत के अलमबरदार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व सना का ये कलाम पहुंचा कि तुम्हारे नबी ने ये ऐलान किया है कि रब तबारक व तआला ने मुझे मेराज से नवाजा है। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं क्या ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है? तो कहा हाँ, ये तुम्हारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अगर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है तो अबू बकर अपनी नियाज़ ज़मीन खम करता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नियाज़ ज़मीन खम की और फरमाया कि अगर मेरे आका ने ऐसा कहा है तो सच है।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، ابو جہل نے نہیں مانا۔ جب ابو جہل نے نہیں مانا، آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و ثنا حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جہنمیوں کا تاغ اس کے گلے میں ڈال دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ تو ابو جہل ہے، تمام جاہلوں کا باپ ہے، آج تک دنیا سے ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ اور جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ ابو بکر تو صدیق ہے، آج تک دنیا ابو بکر کے نام کو، عتیق کو بھول گئی، عبداللہ کو بھول گئی، ابن قحافہ کو بھول گئی، اگر نام یاد ہے تو ابو بکر صدیق رہ گیا، اگر نام رہ گیا تو ابو بکر صدیق رہ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس آقا کریم علیہ السلام کے معراج کے واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر تصدیق کی تو حیرت کی بات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات علیہ السلام کو اگر معراج پر بلایا، ساتوں آسمان سے اوپر بلایا، سدرہ سے اوپر بلایا، تو حیرت کی بات کیا ہے؟ ارے تمہیں نہیں معلوم ہے میرے نبی، تمہارے نبی، آقا کائنات، فخر موجودات، ختم الرسل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، کیا تم نے قرآن کا مطالعہ کیا؟ اگر قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تو مجھ سے سنو، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن میں ہی بیان ہے، قرآن ہی کہتا ہے کہ دیکھو اور پڑھو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، دیکھو اور پڑھو حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کے بارے میں، اگر تم نہیں جانتے تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر کوئی انسان دنیا سے آسمان پر جائے تو تم حیرت کی بات سمجھتے ہو، یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ برادران ملت اسلام، آقا کریم علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے یہ ایک معجزہ جزء من النبی علیہ السلام سے ثابت معجزہ نبی علیہ السلام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ معجزہ دنیا کو بتا دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اے لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے محبوب کو، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی آخر و سما کو اتنا اختیار دیا ہے، اگر تمہارا نبی ام ہانی کے گھر میں وضو کرے، بستر سے اٹھے اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے، جنت کی بہاریں دیکھ کے، جہنمیوں کا حال دیکھ کر، سدرہ سے آگے جا کے لامقام ہو کر دیدار الہی کر کے واپس آئے، تو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اس کا بستر بھی گرم رہتا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہتی ہے، وضو کیا ہوا پانی بھی جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ برادران ملت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات میں سے نوازا، بے شمار معجزوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی یہی ہو، تم اور تمہاری بیوی یہی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا ماں کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، مظہر قدرت الہی، رب تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ دنیا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا کر جنت میں رکھ سکتا ہے، اگر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پہ رکھ سکتا ہے، اگر اللہ بنا ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ بنا ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو یہ کیا حیرت کی بات ہے کہ اللہ میرے محبوب کو دنیا سے لے جا کر آسمانوں کی سیر کرائے اور سیر کرا کر آنے واحد میں واحد واپس بھیج دے۔ یہی تو معجزہ سرکار دو عالم علیہ السلام، بہت اچھا معجزہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی نے کہا تھا کہ بنا آسمان منزلے بنے مریم، گئے نامکان تاجدار، واللہ علیکم السلام علیکم۔